شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر ایک لڑکی کا رشتہ آتا ہے تو سب سے پہلا حق یہ لڑکی کا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ اس نے اس لڑکے کی طرف سے ہاں کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. اور اگر کسی جگہ پر کسی لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلا اختیار لڑکے کو ہے کہ لڑکا یہ ڈیسائیڈ کرے گا. فیصلے کی جو شریعت نے جو پاور دی ہے, جو طاقت دی ہے, وہ لڑکے کے پاس ہے کہ اس نے یہاں پر رشتہ کرنا ہے یا نہیں. تصور آ جائے کہ ہاں کر دیا لڑکی نے, چند ایام کے بعد پتہ چلے لڑکی کو کہ اس نے فیصلہ غلط کیا تھا, تو پھر اس وقت اگر والدین کے سامنے وہ اظہار کرتی ہے تو والدین پھر اس کی اس بات پہ راضی نہیں ہوتے کہ پہلے آپ نے ہاں کر دی. تک کہ اگر والد بھی پوچھتا ہے تو وہ اس کو بہت مناسب طریقے سے, یعنی جس کو ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ خاموش بھی ہو گئی ایسے موقع کے اوپر, اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا, تو ایسے موقع پر اس کی خاموشی بھی رضامندی سمجھی جاتی ہے, کیونکہ والد کے سامنے عام طور پہ لڑکیاں نہیں بول سکتی. لیکن والد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جا کے اپنی بیٹی کو حوصلہ دے اور اس سے اس کی رائے پوچھے. آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے نکاح کا پیغام لے کر آئے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے ان کے پیغام نکاح کو پیش کیا اور ان سے ان کی رائے پوچھی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر مثالی بیٹی کا کردار ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ جس طرح چاہیں آپ فیصلہ فرما دیں. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ والد کا کردار نبی علیہ السلام نے ادا کر کے بتایا, بیٹی کا کردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ادا کر کے بتایا. یہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم اپنے معاشرے میں اپنی بچیوں کو یہ سپیس دیں کہ ان کی رائے کا احترام بھی کریں اور ان کی رائے کو ہم تسلیم بھی کریں, اور ان کی رائے کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ان کا کوئی غلط مقصد ہو سکتا ہے. یا جیسے ہم عام طور پہ بھی ہمارے وہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکے کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی جگہ انکار کر سکتا ہے کہ وہ رشتے کا انکار کر لے, لیکن ایک لڑکی اگر کسی جگہ پہ رشتے کا انکار کر دے تو سب سے پہلے اس کے کریکٹر پر اس کے گھر والے انگلیاں اٹھاتے ہیں. زیادہ مسائل ڈاکٹر صاحب وہاں آتے ہیں جہاں بزرگ ہمارے دادی دادا نانی نانا بچپن میں رشتہ طے کر دیتے ہیں. اب جن کا بچپن میں رشتہ طے ہوا ہے ان کا آپس میں جو کزن جنہیں ہم کہہ دیں تو وہ ہوش سنبھالتے ہیں تو وہ نہ کی گنجائش وہاں نہیں ہوتی. والدین کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے کہ بات آپ کی کر دی ہے, میرے والد صاحب نے کی ہے, میری والدہ نے کی ہے, اب بزرگوں نے ہاں کی ہے تو ہم اسے جو ہے وہ نہ نہیں کر سکتے, اور بالفرض اگر نہ کر بھی دے تو خاندان جدا ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ ضروری نہیں کہ خاندان کو جوڑنے کے لیے وہاں اس مصلحت کو ان کے ہاں کوئی آگے چلایا جائے؟ ٹھیک ہے, اگر لڑکے کے والدین یا لڑکی کے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شادی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہمارا اختیار ہے, اب دیکھیے یہاں جو اختیار انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا یہ شریعت سے ٹکرا گیا, لہٰذا ایسی اقدار کا کوئی اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, ایسی اقدار کا کوئی وجہ جواز نہیں ہے ہمارے پاس, اور ایسی اقدار سے خرابیاں پیدا ہوں گی. ان سے یہ کہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں بگاڑ آئے گا لیکن معاشرے میں صلاح نہیں ہوگی. تو اب ہونا کیا چاہیے کہ فیصلہ وہ کریں لڑکے اور لڑکی کی رضامندی کے ساتھ, اور باقی معاملات بھی ان کے والدین طے کریں, لیکن اس میں اصل رضامندی لڑکے اور لڑکی کی ہی ہونی چاہیے. ممکن ہے ڈاکٹر صاحب جو شریعت جو ہے وہ حدود لگاتی ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, یہ حدود لگ جاتی ہیں, تو اس کے بعد کیسے اختیار رہتا ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ اپنے لیے پسند کرے گا اور ایک لڑکی جو ہے وہ اپنے لیے پسند کرے گی؟ ایک نظر اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ایک نظر سے مراد کہ انسان پوری کی پوری وہ ایک مجلس قائم کر لینا چاہیے یا آپس میں بات کر کے کہ اس کو بجائے آگے عذاب میں جھونکنے کے اس وقت اس کے فیصلے کا احترام کر لینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حاضرین اور سامعین, تفہیم کے پلیٹ فارم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مفتی محمد ابراہیم صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. جی بہت شکریہ. محترم حاضرین اور سامعین, ہمارا یہ سیگمنٹ ہے آسان نکاح. مقصد اس کا یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں نکاح کو ایک مشکل ترین ایکٹیویٹی قرار دیا گیا ہے, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے تھوڑے سا ایک قطرے جتنے کنٹریبیوشن کریں اس نکاح کو آسان کرنے کے لیے, تاکہ معاشرے میں زنا بے حیائی جو عام ہو رہی ہے اس کے مقابل اگر ہم نکاح کو آسان کریں تو ہو سکتا ہے وہ بے حیائی اور جو فحاشی اور یعنی کہ ایک سیلاب ہے وہ رک سکے. تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب جو پہلا آپ سے سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ایک تو یہ کہ نکاح کا آغاز کرنا, جو نکاح سے پہلے کے لوازمات ہیں, جو نکاح سے پہلے کے اسٹیپ ہیں, یعنی کہ جس میں ہم نکاح جس کے ساتھ کیا جاتا ہے, جس میں ہم دلہا اور دلہن کا جو نکاح ہوتا ہے, اس سے پہلے نکاح کے لیے دلہن کی جانب سے
اختیار کس کو ہے, لائف پارٹنر چننے کا انتخاب کس کو ہے. دلہا کی طرف سے تو ٹھیک ہے, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے, وہ سارے ٹھیک ہے, دلہا کہہ دے یا کوئی بھی کہہ دے, اصل جو مسئلہ ہوتا ہے وہ دلہن کی جانب سے ہوتا ہے, لڑکی کی جانب سے ہوتا ہے, وہاں لڑکی کو نہیں پوچھا جاتا. تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ دلہن کی طرف سے, لڑکی کی طرف سے, لڑکی والوں کی طرف سے اصل اختیار کس کو ہے لائف پارٹنر چننے کا نکاح کے لیے. بسم اللہ تعالی. دیکھیے آپ نے تو اس بات کے اوپر زیادہ فوکس کیا کہ مسائل دلہن کی طرف سے ہیں, لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں یہ لڑکے کی طرف سے بھی مسائل ہیں اور لڑکی کی طرف سے بھی مسائل ہیں, اور ان مسائل کی بنیاد یہی ہے کہ ہماری مشرقی روایات وہ اس بات کو الاؤ نہیں کرتی, اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی لڑکا اپنے لیے خود اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کرے یا کوئی لڑکی وہ کسی طرف اپنے رجحان کا اظہار کرے. جبکہ شریعت کے اندر اصل حکم یہ ہے کہ ایک عاقل بالغ مرد اور عورت, ان کو اپنے نکاح کے لیے یہ ان کا اختیار ہے. شریعت اس اختیار کو لڑکے اور لڑکی کو دیتی ہے کہ وہ اپنے نکاح کے لیے ان کی پسندیدگی کا اعتبار ہوگا. اچھا, یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لڑکے کی پسندیدگی کا اعتبار ہے اور لڑکی کی پسندیدگی کا اعتبار ہے, اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ معاشرتی آداب سے باہر نکل کر یا شریعت کے جو اصول ہیں یا شریعت کی جو حدود ہیں ان سے باہر نکل کر وہ اپنے لیے کسی راستے کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ کسی ایک لڑکا ایک لڑکی کا انتخاب کرتا ہے یا ایک لڑکی ایک لڑکے کا انتخاب کرتی ہے. ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ شریعت نے اصل جو پسند کا اختیار دیا ہے وہ ایک لڑکے کو دیا ہے اور وہ ایک لڑکی کو دیا ہے کہ ان میں اصل جس کی بات کا اعتبار ہوگا وہ لڑکا اور لڑکی ہوں گے. اس کے بعد جو روایات یا جو معاشرتی اقدار ہیں وہ اس کے بعد ان کا مرحلہ آتا ہے. اچھا, یہ کیسے ممکن ہے ڈاکٹر صاحب جو شریعت جو ہے وہ حدود لگاتی ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, یہ حدود لگ جاتی ہیں, تو اس کے بعد کیسے اختیار رہتا ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ اپنے لیے پسند کرے گا اور ایک لڑکی جو ہے وہ اپنے لیے پسند کرے گی؟ یہ تو اختیار پہ قطعاً لگ جاتی ہے. اچھا دیکھیے, اس میں یوں سمجھ لیں کہ یہ جو تو ہم تعبیر اختیار کر رہے ہیں کہ اصل اختیار ان کو, اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک لڑکا وہ اپنے نکاح کے لیے خود تلاش کرتا پھرے یا ایک لڑکی جو ہے وہ اپنے نکاح کے لیے خود لائف پارٹنر تلاش کرتی پھرے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر ایک لڑکی کا رشتہ آتا ہے تو سب سے پہلا حق یہ لڑکی کا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ اس نے اس لڑکے کی طرف سے ہاں کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. اور اگر کسی جگہ پر کسی لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلا اختیار لڑکے کو ہے کہ لڑکا یہ ڈیسائیڈ کرے گا, فیصلے کی جو شریعت نے جو پاور دی ہے, جو طاقت دی ہے, وہ لڑکے کے پاس ہے کہ اس نے یہاں پر رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکا یا لڑکی وہ اپنے لیے خود رشتے تلاش کرنے شروع کر دیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات آپ نے یہ پوچھی کہ جب قرآن کریم کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو, تو پھر پسند کا اختیار ان کے پاس کیسے رہے گا؟ تو دیکھیے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک غیر محرم لڑکے سے اور غیر محرم لڑکی سے نگاہیں نیچی ہی رکھنی ہے. یہ جو پسند ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب انہوں نے کسی جگہ نکاح کا پیغام بھیجنا ہے تو شریعت وہاں پر اتنی اجازت دیتی ہے کہ آپ جس کے لیے نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں ایک نظر اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ایک نظر سے مراد کہ انسان پوری کی پوری وہ ایک مجلس قائم کر دے یا آپس میں بات چیت کر دے, یعنی غیر محسوس انداز سے ایک نظر وہ دیکھ سکتا ہے. اتنے دیکھنے کی شریعت نے اس کو گنجائش دی ہے. اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر رشتہ آ جاتا ہے یا رشتے کے بارے میں انتخاب کیا جاتا ہے تو اس میں اصل اختیار لڑکے کو اور لڑکی کو ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود لیں. اچھا, یہ کلیئر ہو گئی یہ بات کہ یہ مراد اس سے یہ کہ جب گھر میں رشتہ آ جائے, لڑکی کے گھر میں رشتہ آ جائے تو اس وقت لڑکی سے پوچھنا چاہیے. جو وقت لیتے ہیں ہمارے جو معاشرے میں وقت لیا جاتا ہے کہ ہمیں سوچنے کا وقت دیا جائے, تو اس وقت بجائے خود سوچنے کہ خود بھی سوچیں لیکن ساتھ لڑکی سے پوچھا جائے اور پھر اس طرح لڑکے سے پوچھا جائے. لیکن ہمارے یہاں تو اس طرح نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ولی ہے, اسے ولی کہتے ہیں, سارے اختیار اس کے پاس ہوتا ہے. تو لڑکی کو تو کوئی اختیار نہیں ہے. بعض اوقات جو اگر لڑکے کی جانب سے اگر دیکھا جائے والدین سخت طبیعت کے ہوں, سخت مزاج ہوں, تو وہاں پہ لڑکے کو بھی اختیار نہیں ہوتا بات کرنے کا, ہاں کرنے کا یا نہ کرنے کا. بس اس نے سر جھکانا ہے اور امین کہنا ہے اور پھر اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جانا ہے. تو یہ مسائل تو ہیں. اچھا دیکھیں, اس میں ایسا ہے کہ ہماری کچھ معاشرتی اقدار بھی ہیں جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے, اور ہماری معاشرتی اقدار اگر وہ شریعت سے نہ ٹکرائیں
تو شریعت ایسی اقدار کے بارے میں اور شریعت ایسی اقدار کو تسلیم کرتی ہے، ایسی اقدار کو شریعت ختم نہیں کرتی جب وہ شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے. لہٰذا ایسا تو ہو سکتا ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو آئیڈیل ہے وہ یہی ہے کہ لڑکے کی جانب سے بھی اس کے بڑے رشتے کی تلاش کریں اور لڑکی کی طرف سے بھی رشتے کے لیے اس کے بڑے سامنے آئے. لیکن یہاں پر اعتدال بہت ضروری ہے. ان کے اگر وہ جو بڑے ہیں، چاہے وہ لڑکے کی طرف سے ہیں چاہے وہ لڑکی کی طرف سے ہیں، وہ اگر اس حد تک سامنے آتے ہیں کہ وہ آگے آئیں، آگے آ کے ایک اچھے رشتے کی تلاش کریں، معاملات کو طے کریں، یہ بڑوں کے ساتھ سجتی ہیں یہ باتیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اعتدال میں اسی طور پر آئیں گے کہ وہ رضامندی لڑکے کی بھی پوچھے اور رضامندی لڑکی کی بھی پوچھے، تو پھر تو یہ دونوں باتیں دیکھیں چل سکتی ہیں کہ شریعت کی حدود بھی ہیں اور ہماری معاشرتی اقدار بھی ہیں. لیکن اگر ہم ان دونوں باتوں کو ان کو اپنے اصل مقام پر نہیں رکھیں گے اور یہ دونوں چیزیں ٹکرائیں گی، کس طرح ٹکرا جائیں گی کہ اگر لڑکے کے والدین یا لڑکی کے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شادی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہمارا اختیار ہے. اب دیکھیے یہاں جو اختیار انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا یہ شریعت سے ٹکرا گیا. لہٰذا ایسی اقدار کا کوئی اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، ایسی اقدار کا کوئی وجہ جواز نہیں ہے ہمارے پاس، اور ایسی اقدار سے خرابیاں پیدا ہوں گی. ان سے یہ کہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں بگاڑ آئے گا لیکن معاشرے میں صلاح نہیں ہوگی. تو اب ہونا کیا چاہیے کہ فیصلہ وہ کریں لڑکے اور لڑکی کی رضامندی کے ساتھ، اور باقی معاملات بھی ان کے والدین طے کریں، لیکن اس میں اصل رضامندی لڑکے اور لڑکی کی ہی ہونی چاہیے. اس میں ڈاکٹر صاحب بات وہیں آ جاتی ہے، اس میں نکاح آسان کہاں ہے؟ کیونکہ جو لڑکی ہے، لڑکی کو ہم گھر میں اتنی سپیس دیتے نہیں ہیں کہ وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر سکے. لڑکی سے پوچھا اگر آپ کی رائے ہے فلاں رشتے کے بارے میں، تو لڑکی اتنی ڈومینیٹ ہوتی ہے اور گھر کے ماحول میں وہ اتنی یعنی کہ بحیا ایک قسم کی جسے ہم تصور کرتے ہیں اور شرمندگی محسوس کرتی ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر ہی نہیں سکتی. گھر میں ہم نے اسے اتنا سپیس دیا ہوا نہیں ہے لڑکی کو، کیونکہ مشرقی روایات میں تو وہ اتنا نہیں ہے. اگر والدہ کے ساتھ وہ کچھ بولتی ہے تو والدہ پہلے اسے خاموش کرا دیتی ہے کہ ہمارے ساتھ اسی طرح ہوا ہے، یہ ہوا اسی طرح، پھوپھو کے ساتھ اس طرح ہوا ہے، فلان کے ساتھ اس طرح، خاندان کی مثالیں دی جاتی ہیں. تو اس میں پھر نکاح آسان تو نہ ہوا. اچھا دیکھیں اس میں بھی نا افراط و تفریط ہے نا. افراط و تفریط اس طرح ہے کہ ایک طرف لڑکیوں سے وہ اس حد تک آزاد ہیں کہ جس کے بارے میں ایک شاعر نے بھی کہا تھا کہ ناچے دلہن خود اپنی بارات میں. ایک تو اس حد تک کھل کے وہ سامنے آ جاتی ہیں، دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ بالکل ان سے پوچھا ہی نہیں جاتا. تو یہ دونوں معاملے جو ہیں وہ شریعت سے باہر ہیں، ان کا شریعت میں کوئی وہ نہیں. اب ہونا کیا چاہیے کہ شریعت نے ایک طریقہ کار رکھا ہے کہ اگر ایک کنواری لڑکی ہے اس سے کون پوچھے گا؟ اب ظاہری بات ہے اس سے جا کے اس کا بھائی نہیں پوچھ سکتا، اس کے والد نہیں پوچھ سکتے، تو اس کی والدہ پوچھے گی، اس کی بہن پوچھے گی، اور وہ مناسب طریقے سے ان کو اپنی رائے کا، اپنی جو اس کی جو فیصلہ ہے وہ سنا سکتی ہے. بلکہ یہاں تک کہ اگر والد بھی پوچھتا ہے تو وہ اس کو بہت مناسب طریقے سے، یعنی جس کو ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ خاموش بھی ہو گئی ایسے موقع کے اوپر، اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، تو ایسے موقع پر اس کی خاموشی بھی رضامندی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ والد کے سامنے عام طور پہ لڑکیاں نہیں بول سکتی. لیکن والد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جا کے اپنی بیٹی کو حوصلہ دے اور اس سے اس کی رائے پوچھے. آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے نکاح کا پیغام لے کر آئے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے ان کے پیغام نکاح کو پیش کیا اور ان سے ان کی رائے پوچھی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر مثالی بیٹی کا کردار ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ جس طرح چاہیں آپ فیصلہ فرما دیں. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ والد کا کردار نبی علیہ السلام نے ادا کر کے بتایا، بیٹی کا کردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ادا کر کے بتایا. یہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم اپنے معاشرے میں اپنی بچیوں کو یہ سپیس دیں کہ ان کی رائے کا احترام بھی کریں اور ان کی رائے کو ہم تسلیم بھی کریں، اور ان کی رائے کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ان کا کوئی غلط مقصد ہو سکتا ہے. یا جیسے ہم عام طور پہ بھی ہمارے وہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکے کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی جگہ انکار کر سکتا ہے کہ وہ رشتے کا انکار کر لے، لیکن ایک لڑکی اگر کسی جگہ پہ رشتے کا انکار کر دے تو سب سے پہلے اس کے کریکٹر پر اس کے گھر والے انگلیاں اٹھاتے ہیں. اسی طرح تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو بھی ایک اختیار ہے، وہ بغیر کسی وجہ کے بھی انکار کر سکتی ہے. شریعت کی اگر ان حدود کا رعایت رکھی جائے گی، ان حدود کی، تو پھر معاشرے میں صلاح آئے گی اور پھر آہستہ آہستہ نکاح بھی آسان ہوگی. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب لڑکی کی جانب سے اگر ہاں ہو، تصور آ جائے کہ ہاں کر دی لڑکی نے، چند ایام کے بعد پتہ چلے لڑکی کو کہ اس نے فیصلہ غلط کیا تھا، تو پھر اس وقت اگر والدین کے سامنے وہ اظہار کرتی ہے تو والدین پھر اس کی اس بات پہ راضی نہیں ہوتے کہ پہلے آپ نے ہاں کر دیے
تو اب ہماری ناک کاٹی جائے گی, ہمارے آپ دعا خیر کر دی ہے, اس طرح معاشرے میں ہم رہ نہیں سکتے. تو یہ بھی ایک قسم کا بحران پایا جاتا ہے. اچھا دیکھیے, اس میں تو کوئی اصولی بات کہی جا سکتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ نکاح ہو گیا اور نکاح کے بعد لڑکی پھر کسی وجہ سے انکار کر دے. نکاح سے پہلے کی جو باتیں ہیں تو اس صورت میں بھی اگر اس کے پاس ایسے شرعی آزار موجود ہیں, شرعی عذر موجود ہیں, بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ غلط راستے پر ہے, غلط روش پر ہے. اگر ایسی کوئی صورتحال ہے کہ جو پتہ چلتا ہے کہ اس کی شرعی وجہ ہے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. تسلیم کر کے کہ اس کو بجائے آگے عذاب میں جھونکنے کے اس وقت اس کے فیصلے کا احترام کر لینا چاہیے. اس سے انشاءاللہ معاشرے میں بگاڑ نہیں آئے گا, صلاح آئے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی لگی بدی بات نہیں ہے, یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, تو ہر کیس کے حساب سے اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. اب اوورآل مجموعی طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر شرعی طور پر اس کے پاس کوئی ایسی وجہ ہے تو اس کا وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر سکتی ہے, یہ اصل فیصلہ اس کا ہے. اچھا, زیادہ مسائل ڈاکٹر صاحب وہاں آتے ہیں جہاں بزرگ ہمارے دادی دادا نانی نانا بچپن میں رشتہ طے کر دیتے ہیں. اب جن کا بچپن میں رشتہ طے ہوا ہے, ان کا آپس میں جو کزن جنہیں ہم کہہ دیں, تو وہ ہوش سنبھالتے ہیں تو وہ نہ کی گنجائش وہاں نہیں ہوتی. والدین کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے کہ بات آپ کی کر دی ہے, میرے والد صاحب نے کی ہے, میری والدہ نے کی ہے, اب بزرگوں نے ہاں کی ہے تو ہم اسے جو ہے وہ نہ نہیں کر سکتے. اور بالفرض اگر نہ کر بھی دے تو خاندان جدا ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ ضروری نہیں کہ خاندان کو جوڑنے کے لیے وہاں اس مصلحت کو ان کے یہاں کوئی آگے چلایا جائے؟ دیکھیے, ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی عمر کے نکاح ہیں یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے, یہ نہیں ہونے چاہیے. اسی وجہ سے شریعت نے خیار بلوغ رکھا کہ بالغ ہوتے ہی لڑکے اور لڑکی کو یہ اختیار ہوتا ہے, بالخصوص لڑکی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے نکاح کو ختم کر سکتی ہے. اگر ہم بچپن میں ان کا نکاح کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمیں شریعت کے اگلے حکم کو بھی ماننا چاہیے. نکاح جس طرح شریعت کا حکم ہے اسی طرح خیار بلوغ بھی شریعت کا حکم ہے. تو پھر اس صورت میں ہم خیار بلوغ کو بھی تسلیم کریں, اور اگر اس موقع پر بلوغت کے بعد ان دونوں میں سے کوئی ایک انکار کرتا ہے تو اس انکار کو کھلے دل کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بچپن کے نکاح ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے, ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی. وہ دیکھیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے, ابھی بچے ہیں اور بہت کم عمر میں ان کے نکاح ہو رہے ہیں, بعد میں ان کے مزاج آپس میں ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں, بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں, تو وہ چیزیں آگے جا کے خرابی کا سبب بنتی ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ بچپن میں ایسے نکاح نہ کیا جائے. بعض اوقات اس پہ اگر نہ کی جائے تو خون خراب ہو جاتا ہے لڑکے کی جانب سے, ویسے ہم غیرت قتل غیرت کیا جائے دوسری قسم کی پائی جاتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کی وہ غلط چیزیں ہیں, یا یوں سمجھ لیں کہ غیرت ایسی جو خود ساختہ اور سو کال جسے ہم کہہ سکتے ہیں, یہ اپنی بنائی ہوئی غیرت ہے. شریعت میں ایسی کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے. نکاح بھی ٹوٹ جاتے ہیں, منگنیاں بھی ٹوٹ سکتی ہیں, اس کو غیرت کا مسئلہ بنانا یا انا کا مسئلہ بنانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بس شرط ہے کہ وہاں پر کوئی شرعی عذر ہو. ہاں اگر شرعی عذر نہیں ہے تو شرعی عذر نہ ہو تو پھر بہت سارے مسائل ہیں, پھر ان کا اعتبار بھی نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, کافی فوائد آج ہمیں حاصل ہوئے. تو محترم حاضرین و سامعین, آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. یہی آسان نکاح کا جو سیگمنٹ ہے, اس سے اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ انشاءاللہ اس بارے میں ہوگا کہ نکاح کا پیغام کیسے بھیجا جائے, شریعت کا حکم کیا ہے اور ہم کن اغلاط میں پڑے ہوئے ہیں. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں, تب تک فی امان اللہ.